سورہ الاحزاب آیت نمبر 6 النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ محبت ایسا جوہر ہے جو تمام قلوب حیوانی میں رکھا گیا ہے۔ محبت ہر انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کے دلوں میں بھی محبت کا جوہر رکھا گیا ہے۔ کائنات میں کشش ہی محبت کی وجہ سے ہے۔ محبت خالق کائنات کا نور ہے اور پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشور بھی ہے۔ محبت تخلیق کائنات کا محرک ہے اور حسن کائنات کا جوہر بھی۔ محبت نظم کائنات کا محور ہے اور شخصیت انسانی کا زیور بھی۔ محبت کیفیات کا بحر بے کراں ہے اور جذبات کا سیل رواں بھی۔ محبت امن عالم کی ضمانت ہے اور ایمان و اسلام کی علامت بھی۔ محبت علم و عمل کا مقصود ہے اور عبادت و ریاضت کا نچوڑ بھی۔ گویا ہم جس جہت سے بھی دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں محبت کی کون سی اقسام ہیں۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس بندے سے محبت کی جائے، جس طرح کہ والدین اور اولاد کی محبت۔ یہ محبت تو انبیاء علیہ السلام کے پاکیزہ قلوب میں بھی رکھی گئی ہے، جیسے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت۔ اگر اس جہت سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہت سے بھی حق رکھتے ہیں کہ ان سے پیار کیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، لوگوں میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں۔ اگر والد ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہت سے بھی حق رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ والدین اولاد کو دنیا میں لانے کا سبب ہے اور یہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بنائی گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں عقلی محبت کی۔ بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ ان سے محبت کی جائے کہ اس کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں۔ بتاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے احسانات ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ یعنی لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گھڑے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے اور اگر اسی حال میں مر جاتے تو دوزخ میں پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دولت ایمان عطا کر کے اس تباہی سے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہمیں ایمان کی دولت ملی۔ اتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے زندگیاں گزار دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ لیکن یہ ہمارا مقدر تھا کہ ہم جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ ان لوگوں بھی دیکھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں اور تکالیف برداشت کی، جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد ہے غرضی محبت۔ انسان کسی سے محبت اس لیے بھی کرتا ہے کہ یہ مشکل وقت میں اس کے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کی سختیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اگر موت کے ان سخت لمحات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے تو پھر کوئی مشکل نہ ہوگی۔ پھر قبر جو آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اس قبر میں بھی اسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کام آئے گی، اور پھر حشر میں جب سارے انبیاء بھی لوگوں کو خالی لوٹا دیں گے اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسی کام آئے گی۔ ایک محبت ہے جو حسن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کسی سے محبت اس کے حسن کی وجہ سے کرتا ہے، یہ بھی انسان کی فطرت ہے۔ اگر اس غرض سے بھی دیکھا جائے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حق رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کیسا تھا؟ نہ تو قلم میں اتنی سخت ہے کہ حسن مصطفیٰ کا احاطہ تحریر میں لا سکے، اور نہ زبان میں اتنی طاقت ہے کہ جمال مصطفیٰ کو بیان کر سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار عظیم ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا ذکر بڑی محبت اور اپنائیت کے انداز میں فرمایا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں تقریباً 17 ماہ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس پر یہود طعنہ زن ہوئے کہ مسلمان اور ان کا نبی یوں تو ہمارے دین کے مخالف ہیں، مگر نماز کے وقت ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر گراں گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں تبدیلی قبلہ کی خواہش پیدا ہوئی، اور اتنی زیادہ وہ شدت اختیار کر گئی کہ اس کو پورا ہوتا دیکھنے کے لیے دوران نماز چہرہ اقدس آپ اٹھا کر بار بار آسمان کی طرف دیکھتے۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ عین نماز کی حالت میں تبدیلی قبلہ کا حکم وارد ہوا، جس میں باری تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کا خصوصی ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے حبیب، ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بالضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، پس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ ایک اور مقام پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح زیبا کا تذکرہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قسم ہے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ زیبا کی اور سیاہ رات کی طرح شانوں کو چھوتی ہوئی زلفوں کی، آپ کے رب نے جب سے آپ کو منتخب فرمایا ہے آپ کو نہیں چھوڑا، اور نہ جب سے آپ کو محبوب بنایا ہے ناراض ہی ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کہا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چہرہ انور کو کھلے ہوئے اور آگے قرآن سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایام وصال میں یار با وفا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اچانک آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور اپنے غلاموں کی طرف دیکھا تو ہمیں یوں محسوس ہوا کان وجہہ ورقۃ مصحف، گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کا ورق ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 648 ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور چہرہ انور اور اپنے اخلاق حسنہ کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3356 ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیعہ بنت معوذ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل پوچھے تو انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، اگر تو ان کی زیارت کرتا تو گویا حسن و جمال میں طلوع ہوتے ہوئے سورج کی زیارت کرتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات چاند پورے جوبن پر تھا اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ دھاری اور چادر میں ملبوس تھے۔ اس رات کبھی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا، کبھی میں چمکتے چاند کو دیکھتا۔ میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2811 ہے۔ ایک شخص نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کریں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل بیان کرنے کے بعد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوب روشن تھا۔ پھر آخر میں کہتے ہیں، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ ایک دن چرخہ کاٹ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے مبارک کو پیوند لگا رہے تھے۔ اس حسین منظر کے حوالے سے آپ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر پسینہ آیا اور پسینے کے قطروں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے عرض کی، آپ کی پیشانی پر پسینہ کے قطرے ہیں جس سے نور پھوٹ رہا ہے۔